چند تنکوں کی سلیقوں سے اگر ترتیب ہو، بجلیوں کو بھی طواف عاشیاں کرنا پڑے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، بڑے بڑے انقلابات، اس کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، وہ انقلاب پیدا کرنے والے کون تھے؟ علمی انقلاب ہو، روحانی انقلاب ہو، سیاسی انقلاب ہو، سماجی انقلاب ہو، جتنے بھی انقلابات رونما ہوئے، ان تمام انقلابات کے پیچھے علمی و روحانی شخصیات رہی، مذہبی شخصیات کا رول رہا۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کا قیام، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نے ہندوستان فتح کر لیا؟ نہیں، یہ ان کی ظاہری فتح ہے، لیکن اس کے پیچھے حضور خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی روحانی توجہات شامل ہیں۔ تو اصل فاتح ہند خواجہ غریب نواز ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ارطغرل غازی نے، پھر اس کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا۔ انہوں نے قائم کیا سلطنت عثمانیہ، جو 600 سال تک یہ سلطنت قائم رہی ترکی میں، اور جس نے 600 سال تک مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کا جواب دیا۔ اس سلطنت کو کس لوگوں نے قائم کیا؟ اس کے پیچھے کون شخصیات تھی؟ کیا یہ جو سامنے جو لوگ نظر آتے ہیں، عثمان غازی، ارطغرل غازی، یہ تھے؟ یہ کچھ اور قوتیں کار فرما تھیں؟ تو اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عظیم روحانی شخصیات موجود تھیں، بڑے بڑے صوفیاء کرام کی روحانی توجہات تھیں۔ شیخ جلال الدین رومی نے جن کی تربیت کی، شیخ محی الدین ابن عربی نے جس کی تربیت کی، تب سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ شہاب الدین غوری ہندوستان کئی مرتبہ انہوں نے حملے کیے، لیکن وہ شکست کھا چکا تھا۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے جب فرمایا، مرا پتھورارو زندہ گرفتیم و دادیم بلشکر اسلام، میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس کو شکست ہوئی، 50 سے زیادہ راجاؤں کی فوج کے ساتھ وہ جنگ لڑی گئی تھی ترائین کے میدان میں، پنجاب میں، لیکن شکست ہو گئی اس کو۔ آخر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اکثر علماء جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کی۔ یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ وہ فاتح بیت المقدس ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس فتح کرنے پر کس نے آمادہ کیا؟ اور کیا سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا یہ کام کر سکتے تھے؟ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اب جدید تحقیق سامنے آ چکی ہے۔ ڈاکٹر ماجد ارسان الکیلانی نے پوری کتاب لکھی ہے، ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین۔ اس کتاب کے اندر عربی زبان میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، اس کو پڑھیے۔ علامہ ذہبی کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں زیادہ تر تعداد ان کے ریجمنٹ کی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو حضور غوث پاک کے مدرسہ قادریہ کے پروردہ تھے۔ اس کے تربیت یافتہ علماء تھے اور صوفیہ تھے، اور کچھ وہ بھی لوگ تھے جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں امام غزالی کے مدرسہ کے پروردہ تھے، ان کے تلامذہ کے تلامذہ تھے۔ ان لوگوں نے جا کے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ اور علامہ علاء الدین المقدسی، علامہ ابن قدامہ الحنبلی، جو فقہ حنبلی کی جنہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی المغنی، المغنی کے بغیر فقہ حنبلی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے مصنف علامہ موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی المقدسی، یہ حضور غوث پاک کے تلمیذ رشید ہیں، 560 ہجری میں بغداد آتے ہیں، تلمذ کرتے، اور آپ نے خلافت و اجازت دی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے چیف ایڈوائزر تھے، مشیر اعلیٰ تھے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں، ان کے پیچھے صوفیاء کرام یا روحانی شخصیات کا اہم کردار رہا ہے۔ بظاہر سامنے کچھ اور نظر آتا ہے، تو انقلابات ہمیشہ علماء کے ذریعے سے آئے، قومی انقلاب ہو،
سیاسی انقلاب ہو، مذہبی انقلاب ہو، خواہ یوسف بن تاشقین کا انقلاب ہو یا ہندوستان میں 1857 جنگ آزادی کا، اس کے ہیرو کون ہیں؟ علامہ فضل خیر آبادی۔ تو ہم نے تو حکومتوں کو بدلا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بات تو دور، حکومتیں قائم کی ہیں، حکومتوں کو بدلا ہے۔ علماء کرام اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، علماء کرام اپنے اندر بہت بڑی انرجی رکھتے ہیں۔ اگر یہ اپنی طاقت کو سمجھ لیں اور اپنے آپ کو سمجھ لیں تو حالات کے رخ کو بدل سکتے ہیں، دریاؤں کے رخ کو یہ موڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، ہماری طاقت کیا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثین انبیاء ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کام پہلے زمانوں میں انبیاء کرام سے لیا جاتا تھا، اب اس زمانے میں سرکار کے بعد یہ کام انبیاء کرام علماء کرام سے لیا جائے گا، جو وارثین۔ اور یہ وراثت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ اگر کوئی فقط ظاہر کا وارث ہے تو وراثت ناقص ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ اصحاب تصوف بنیں اور اصحاب طریقت بنیں، ورنہ وراثت ناقص جائے گی ان کے پاس، اور ان کا علم ظاہر انہیں متکبر بنا دے گا، خود علم انہیں ہلاک کر دے گا۔ اور جب تک باطنی وراثت ان تک نہیں پہنچے گی، قال اور حال کے جامع نہیں ہوں گے علماء، ان کی شخصیت جامع نہیں ہو سکتی، نہ ان کے اندر اعتدال آ سکتا ہے۔ علم بہت بڑی دولت ضرور ہے، لیکن یہ علم بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ علم کے بارے میں علماء نے فرمایا العلم هو الحجاب الاکبر، علم بھی بہت بڑا حجاب ہے۔ کہ فقط علم ہو تب جب وہ نور علم سے خالی ہو، معرفت سے خالی ہو۔ علم فقط علم کی سطح پر ہو تو شعور و آگی، اور اگر علم جب معرفت میں ڈھلتا ہے تب انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن نے علماء کی تعریف یہ کی انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ڈرتے ہیں۔ اب جو ڈرنے والے ہیں، خشیت والے، وہی علماء ہیں۔ اگرچہ ہم جبہ پہن لیں، ہمارے پاس سندیں ہوں، دستار ہوں، ہم اس علماء کی تعریف میں نہیں آتے۔ اور خشیت بغیر معرفت کی ممکن نہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر معرفت کے خشیت حاصل کریں، ممکن ہی نہیں، آپ اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے علماء کو سلوک اور تصوف کی طرف آنا ہوگا اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج کام اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ فقط ہم ظاہر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر عالم کبھی بھی میدان میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا ہے۔ کان کھول کر سن لیں آپ سارے لوگ، امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی کے زمانے کو یاد کریں۔ ان کے زمانے میں ہزاروں علماء موجود تھے علماء کے نام پر، لیکن فتنہ اکبری کا، الحادی فتنے کا کس نے مقابلہ کیا؟ کس نے سامنے کیا؟ یہ امام ربانی مجدد الفسانی کی ذات تھی، جو اس زمانے کے سلسلے نقشبندیہ کے امام تھے، تصوف کے امام تھے۔ انہوں نے اس وقت کے علماء کو بھی زندہ کیا، قوم کو بھی زندہ کیا۔ ہزاروں خلفاء اور تلامذہ کو انہوں نے تیار کر کے روس بھیجا، افغانستان بھیجا، چائنا بھیجا، اور اس طرح سے الحادی فتنے کا انقلاب کیا۔ تو علماء کو علماء ربانیین پہلے بننا پڑے گا۔ اور آج کام نہیں ہو رہا ہے۔ کام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پرستی میں لگے ہوئے، ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہوئے۔ جب تک آپ کا باطن روشن نہیں ہوگا، آپ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، قوم کی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے باطن کی طرف بھی توجہ دیں۔ دوسری بات، آج ہمارے درمیان ایک معزز مہمان، نیپال کے سابق وزیر داخلہ، چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے،